کاروان حسینی 28 رجب کو بڑی آب و تاب سے جوار رسول سے نکلا تھا، وہ آج ویران جنگل میں لٹ گیا۔ جن کی ناز برداری قدسیان عرش کرتے تھے، آج وہ فرشیوں کے نرغے میں گر گئے۔ جن کے لیے جنت سے بے موسم پھل آتے تھے، آج وہ ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے۔ یا یوں کہوں، جس کی ماں کے جہیز میں دنیا کے دریا تھے، عزیزو آج یوم عاشور ہے۔ اس یوم کی انتظار ہر نبی کو تھی، ہر ولی کو تھی، ہر فرشتے کو تھی، جنوں کو بھی انتظار تھی۔ اور یہ جو زمین کربلا ہے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء، اربوں فرشتوں، اولیاء، اوصیاء، اماموں، معصوموں، سب کو آفر دی تھی کہ کوئی ہے جو کربلا کو آباد کرے، سوائے بہن بھائی کے کوئی آگے نہ بڑھے۔ میں جب بچہ تھا، مجھے یاد ہے عاشور کے دن ہمارے جو ذاکر بند پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ یہ ہوتا تھا کہ کل نبیوں کو جمع کیا اللہ نے، اور سارے نبیوں کے سامنے ایک امتحان گاہ رکھی۔ ہر نبی پیچھے ہٹ گیا، اور جب آخری نبی کی بات آئی تو آخری نبی نے کہا بہن اور بھائی کو بلاؤ۔ حسین ابن علی طلوع آفتاب سے پہلے 50 زخم کھا چکے۔ وہ 50 پیارے تھے جو سیکیورٹی گارڈ تھے، 50 سیکیورٹی گارڈ تھے، یوں کہوں 50 حبیب تھے جو حسین ابن علی راہ خدا میں دے چکے۔ ان کی لاشیں پڑی ہیں، اور ادھر پسر سعد نے حملہ کر دیا۔ عزیزو 30,000 تو ہر ایک نے لکھی ہے، 30,000 کی فوج اشقیاء کی تھی، اور 122 افراد حسین کے تھے۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت، اس وقت تو 72 بچ گئے تھے، وہ 50 تو شہید ہو گئے۔ عرض کیا ہے نا رات کو بھی، وہ تو اندھیرے میں شہید ہو گئے، اندھیرے میں شہید ہو گئے۔ 72 کی جو شہادت ہے وہ روشنی میں ہے، اس لیے تاریخ کو 72 نظر آئی۔ میں نے تو یہاں تک بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی جب نانا کی پشت پہ سوار ہوئے تھے نا، تو ایک راوی کہتا ہے میں نے گنا 70 مرتبہ تسبیح بڑھائی تھی رسول نے۔ آپ تو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں یا 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 70 مرتبہ۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے اس معصوم سے ایک جملہ سنا، نانا تو نے 70 مرتبہ بڑھائی ہے نا، میں 72 دوں گا۔ نانا تو نے اپنا سر خود اٹھایا تھا، میں رکھوں گا، خود اٹھائے گا کوئی اور۔
مولا سلامت اجرکم علی الزہرا. حسین ابن علی وہ ہستی ہیں کہ جن کا دل نہ اللہ نے توڑا. اس نے لوح محفوظ میں لکھا تھا کہ راہب کی اولاد نہیں ہوگی. حسین تو بچے ہیں. جیسے حسین کا دل پسیج گیا, حسین سے کوئی چہرہ ڈپریس برداشت نہیں ہے. حسین کسی کو پریشان نہیں دیکھتا. میرے بھائی صحافی بھی موجود ہیں, میں ان کی خدمت میں ایک جملہ کہوں گا. ایک مجتہد تھے علامہ قنطوری, یہ انڈیا میں تھے. یہ عاشور کے دن فاقہ شکنی کے ایک مجلس کرتے تھے اور 200 لوگ آتے تھے ان کی مجلس میں, اور 200 چائے کی پیالی سے فاقہ شکنی کراتے تھے. ایک سال وہ ہندو کی دکان تھی اور مسلمان کام کرتے تھے, ریسٹورنٹ تھا. انہوں نے جا کر ہندو سے کہا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں 12 محرم کو پیسے دوں گا, آج مجھے ادھار 200 پیالی نیاز حسین دے دینا. اس نے کہا کوئی بات نہیں علامہ, آپ ہم سائے ہیں. 200 پیالی آ گئی. اگلے روز یعنی 12 کو, تیسرے روز جو علامہ گئے پیسے دینے تو بیٹا بیٹھا تھا اس ہندو کا. علامہ نے پیسے دیے 200 پیالی چائے کی نیاز حسین کے, وہ رونے لگے. وہ کہتا علامہ پیسے نہیں دینے. کہا کیوں؟ کہنے لگا میرا باپ کل مر گیا اور وہ خواب میں آیا تھا, مجھے کہتا تھا نیاز حسین کے پیسے نہیں لینے, مجھے حسین نے بخشوا دیا. حسین کا دل, حسین کا دل اللہ نہیں توڑتا, اللہ اپنا لکھا بدل دیتا ہے. دیکھو اس کو ایگزیجریشن نہ سمجھنا, یہ ماورائے اسلام چیز ہے. جملے کی قدر کرنا, یہ ماورائے عقیدہ چیز ہے, یہ ماورائے اصول دین ہے, یہ ماورائے مذہب ہے. ہر نبی امام کے لیے مذہب کی ریسٹرکشن ہے, حسین کے لیے پابندی نہیں ہے. حسین کے لیے کوئی پابندی نہیں. اللہ نے بھی دل نہیں توڑا اور حضور نے بھی دل نہیں توڑا. وہ وحی آ رہی تھی, سب کو ام سلمہ نے ہٹا دیا. جب کندھے پکڑ کے حسین کو ہٹایا, رسول وحی چھوڑ کے آ گئے کہ ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. حسین کا دل ماں نے بھی نہیں توڑا. جب جنازہ فاطمہ کا تیار تھا, سارے بچے وداع آخر کر رہے تھے, علی پوچھتے ہیں بچوں تمہارا بھائی حسین کہاں ہے؟ کہا وہ فی معزلی یبکی, وہ کونے میں رو رہا ہے. دست شفقت پھیرا, اما تلتقی اما تودع امک, یا حسین اماں سے خداحافظی نہیں کرو گے؟ ناز برداری دیکھے. علی نے بھی دل نہیں توڑا, فاطمہ نہیں توڑا. کہتے ہیں میری ماں مریم سے کم نہیں, میں عیسیٰ سے کم نہیں. بابا عیسیٰ کو مریم نے بندے کفن میں بلایا تھا, جب تک اماں نہیں بلائے گی. یہ ایک ملک بکھو تھے مظفر آباد کے, ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس جملے پہ ہوئی تھی. یہ جملہ تھا, وہ یہ جملہ تھا جس پر وہ مر گئے تھے, اور 3 دن ان کی آنکھوں سے مردے سے آنسو جاری رہے. ساری دنیا نے دیکھا, وہ علاقہ پورا شیعہ ہو گیا یہ معجزہ دیکھ کر کہ بندہ مر گیا ہے, روح رہی نہیں, مگر حسین سے کنیکشن نہیں ٹوٹا. وہ جملہ یہ تھا, اگر جملہ سن لیں مجلس یہی پوری ہو جائے گی. جملہ یہ تھا کہ
हन्नत, ये तो मैं कह रहा हूँ, अन्नत व हन्नत व मद्दत यदैहा, बीबी के बंदे कफन टूट गए। कहा था अली से, सुन लिया फातिमा। बीबी फातिमा से तो नहीं कहा ना, सुन के बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बुलंद, वाह वलदा, आ मेरे हुसैन, आ मेरे हुसैन। हमारे यहाँ सराइकी में एक लफ्ज है, कदर करना फिर तर्जुमा भी कर, मैं लख लख नाज मनावा। आ मेरे ला, मैं लाख मिन्नतें करूं, मैं तेरी लाख मिन्नतें करूं मेरे ला, आ मेरे ला। अब ये जुमला था जिस पर डेथ हुई थी उनकी, मलिक साहब की, वो जुमला ये था। बीवी शहीद तो जिंदा है ना, और फिर शहीद भी फातिमा जैसी। बीवी कहती है, आज मैंने बुलाया है, ये है माँ का उधार, करबला में कर्ज उतारना होगा, तभी तो 9 जगह से गरीबे ज़ारा की लाश उठती थी। बस अजीजों, जुलूस बरामद होना है, तवील जहमत नहीं देनी। हुसैन इब्ने अली यार, अंसार, अहले बैत, असहाब सब दे चुके, अब हुसैन का कोई नहीं रहा। बीबियां कहती हैं, हमारे भाई ने वक्त आखिर ऐसी जंग लड़ी कि हमें खैबर याद आ गया, बद्र और उहद की याद ताजा हो गई, खंदक की याद ताजा हो गई, और जो रजस पढ़ते थे, रजस, ऐसा रजस किसी ने नहीं, जो रजस पढ़ते थे वो रजस ये था, उन्जुरू हर्ब मन होबात शानुन मिन सलासत अय्याम, अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा प्यासा है, अब उसकी जंग देखो जिसका अकबर न रहा, जिसका असगर न रहा, जिसका कासिम न रहा, जिसका अब्बास न रहा। अल्लाहु अकबर। पढ़ू रज, सामने पड़े थे लाशें, कहीं हबीब का, कहीं उर का, कहीं मुस्लिम का, कहीं उज़ैर का, कहीं अब्बास का, कहीं अकबर का, कहीं कासिम और मोहम्मद। यूं नजर दौड़ा के कहते हैं, माली उनादीकुम फला तुजीबूनी, सुने जरा सुने, या अबताल सफा व फुरसानल हैजा, ओ मेरे शेरों, ओ मेरे बहादुरों, कहाँ चले? कहाँ चले गए मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, मेरे दुलारों, मेरे प्यारों, कहाँ चले गए? उनादी को, मैं तुम्हें पहले जब बुलाता था, मैं जब पहले तुम्हें बुलाता था, अभी मेरी पुकार मुकम्मल नहीं होती थी और तुम जवाब देते थे। अल्लाह अकबर। कुश्तों के पुश्ते किए, आधी फौज तकरीबन जो मारी गई है उनमें से आधी से ज्यादा हुसैन इब्ने अली ने अकेले मारी। बड़े बहादुर थे हुसैन, बड़े बहादुर थे। और अब मैं जब बच्चा था, हमारे यहाँ भक्कर में, कोटला जाम में हम रहते थे, तो हमारे मौलाना थे, घोड़े को कहते थे कि घोड़ा ये बता तूने गोडी कैसे लगाई, तो घोड़ा गोडी लगाता।
پھر وہ کہتے تھے جب غریب نہ اتر سکا تو نے سائٹ کیسے لگائی؟ وہ سائٹ لگا. میں سمجھتا تھا کہ شاید ایسے ہی ہوا ہوگا. میں نے جب مقتل پڑھا، جب روایت پڑھی سقط الحسین من فرسہ مکبوبا علی وجہ، بھاگتے گھوڑے سے منہ کے بل فاطمہ کا لال زمین پہ آیا. تیرہویں قدم پر گھوڑے کو 13ویں قدم پر احساس ہوا کہ سوار تو اتر گیا. 13ویں قدم پر اس نے چکر کاٹا جیسے حاجی طواف کعبہ کرتا. گھوڑے نے حسین کا طواف کیا. اگر برداشت کرو تو میں جملہ کہوں، کیوں طواف کیا؟ کوئی جگہ تیروں سے خالی نہیں تھی. اتنے تیر لگ گئے تھے غریب کو. ہمارے قبلہ تھے مظفر گڑھ کے آیت اللہ محمد یاد شاہ، یہ اجاز شاہ جی کے بزرگ تھے. ان قبلہ سے میں نے یہ خود سنا تھا کہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس گرز تھا اس نے گرز مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس کوئی لکڑی تھی اس نے لکڑی ماری. جلتی ہوئی لکڑیاں غریب زہرا پہ ڈالی، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے گرم ریت اٹھائی غریب زہرا پہ. اللہ اکبر. یہ وہ وقت تھا کہ مرتجز نے تھوڑی سی جگہ تیروں سے بچی تھی پاؤں کی طرف، پاؤں پہ اپنا منہ رکھ دیا اور زبان حال میں کہا مولا اگر تو میری غلطی سے گرے تو مجھے معاف کر دے. میں یہ کہتا ہوں حسین تو وہ غریب ہے جس پر جانوروں کو رحم آتا ہے. اللہ اکبر. بہت زیادہ مہربان ہو رہا تھا مرتجز. یہ گھوڑا رسول کا تھا. کہ میں مقتل کی کتاب لکھ رہا تھا کس زمانے میں عجب روایت ملی کہ حسین ابن علی کئی گھوڑے لائے تھے رسول کے. ایک پہ خود سوار ہوئے، ایک پہ علی اکبر کو سوار کیا کہ اگر مجھ پہ رحم نہ بھی کریں تو رسول کا گھوڑا سمجھ کے رحم کر. اللہ اکبر. گھوڑے سے کہتے ہیں تمہیں بڑا رحم آ رہا ہے، گھوڑے بڑا رحم کھا رہے ہو. حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں پرندے یہاں سے ہجرت کر گئے، جانور بھی چلے گئے، اس لیے کہ یہ کربلا کی زمین آگ بن گئی ہے. معلوم ہے گھوڑے نے کیا جواب دیا؟ گھوڑا کہتا ہے مولا مجھے تو وہ وقت یاد ہے کہ چاند کی روشنی بھی پڑتی تھی آپ کے بدن پر تو آپ کی ماں ڈھانپتی تھی آپ. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے. اور پھر کہا مولا میرے اوپر ایک احسان ہے آپ کی اماں کا، مجھے وہ احسان جانے نہیں دے گا. کیا احسان ہے؟ مولا یاد کریں عید کا دن تھا، آپ کے نانا اور بابا نے میری پشت پہ آپ کو بٹھایا تھا. آپ کی بہن زینب بھی کھڑی تھی، چھوٹی ام کلثوم بھی تھی. آپ کی اماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے تھے. برداشت کرو تو کہوں. اور میری گردن میں باہیں ڈال کے کہا تھا، میری گردن میں باہیں ڈال کے کہا تھا مرتجز میں نے حسین کو چکیا بس ختم ہو گئی مجلس. رو چکے آپ. اگلے سال کون زندہ ہو؟ ابھی ہمارے عابدی صاحب نے یہی کہا
پہلے میرا دل نہیں تھا کہتے پڑھنے کا، پھر میں نے سوچا پتہ نہیں کون زندہ ہو اگلے عاشور، لیکن پچھلے عاشور میں یہاں آپ کے ساتھ لوگ تھے، آج نہیں۔ بس مجلس تمام ہوئی، مارو مارو کی آوازیں شروع، ہر طرف سے مارو مارو۔ آپ ذرا تصور کریں، کسی کا بھائی مر رہا ہو نا بہن کا، یہ کورونا میں آپ نے دیکھا کسی بیٹی کا باپ مر رہا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بھائی سفیر کا جب وقت آخر تھا تو ان کی بیٹی چلی گئی، مجھے یہ کہہ کہ انکل آپ جانیں اور ابو جانیں، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا کہ باپ کی روح قبض ہو، بہنوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ بھائی کی روح سامنے قبض ہو۔ یہ کیسی بیٹیاں تھیں، یہ کیسی بہنیں تھیں، خنجر چل رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی، سکینہ دیکھ رہی تھی، کبھی خنجر میں ہاتھ ڈالتی۔ ماتم حسین